چراغ بند ہوا، کافی دیر تک سناٹا رہا۔ اس کے بعد فرمایا عباس چراغ جلا دو۔ چراغ جلایا گیا، کوئی فرق نہ تھا، سب بیٹھے تھے، جتنے چراغ بند کرنے کے ٹائم تھے اتنی چراغ جلانے کے ٹائم تھے۔ فرق صرف اتنا تھا، جب چراغ بند ہوا تھا تو آنکھیں سوکھی تھیں، جب چراغ جلایا تو آنکھیں برس رہی تھی۔ میرے امام نے سب پہ نگاہ ڈالی، گئے نہیں، اتنی بات کہی نا، حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، اپنی تلوار حسین کے قدموں پہ رکھی، کہنے لگے ہماری تلوار سے ہمارا سر قلم کر دو، ہم اتنے بھی تو گئے گزرے نہیں ہیں، آپ کو دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں، مانا کہ شفاعت مل جائے گی، لیکن حسین بتا اگر اتنی جلدی چلے گئے ہماری نظروں سے آپ کی زیارت قضا ہوگی، یہ قضا پھر کب ادا ہو سکتی ہے؟ ہم جان دے سکتے ہیں، چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ یہ حال تھا ان کے غلاموں کا۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، جاؤ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ فجر کا وقت ہوا، علی اکبر کو حکم دیا، اکبر جی بابا، کہا میں نے اپنے باپ کے دور میں دیکھا تھا کہ جب ضرورت پڑتی تھی اذان کی تو ان کے بڑے بیٹے حسن اذان دیتے تھے، آج کربلا کے میدان میں تو میرا بڑا بیٹا ہے، جا اکبر اذان دے۔ 3 دن کی پیاس ہے، 7 محرم کو پانی بند ہوا تھا اور تم تو پانی پی پی کے بیٹھے ہو، اس کے باوجود بھی بے تابی ہے۔ جنہوں نے 3 دن سے پانی نہ پیا ان کی پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ اکبر اذان پڑھے آئے، جب جانے لگے فرمایا حسین نے میدان کا بھی حال دیکھ لینا، جائزہ لے لینا۔ اذان پڑھی، پڑھنے کے بعد جب نگاہ ڈالی نا، کسی کی ہچکیوں کی آواز کانوں میں آئی۔ جب ہچکیوں کی آواز کانوں میں آئی، نگاہ اٹھا کے دیکھا کوئی پردہ دار خاتون ہے، پردہ دار خاتون اپنے دوپٹے سے زمین کو صاف کر رہی ہے۔ حضرت علی اکبر گئے، کہنے لگے مائی اس پردیس میں جنگل میں تیرا کیا کام ہے اور تو کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ کوئی جواب نہ ملا، واپس آ گئے۔ باپ نے پوچھا بیٹا دیکھا میدان؟ جی۔ کیا دیکھا؟ کہا سب کچھ دیکھا لیکن ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ کون سا معاملہ؟ ایک خاتون ہے صفائی کر رہی تھی اپنے دامن سے، اتنا سنا امام کی آنکھیں برسنے لگی اور روئے نا۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا کیوں روئے؟ آپ فرمانے لگے اکبر تو جسے خاتون اجنبی کہہ رہا ہے وہ اجنبی خاتون نہیں بلکہ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، جو کربلا کے میدان میں اس لیے صفائی کر رہی ہیں اپنے آنچل سے کہ حسین جب زخموں سے چور ہو کے زمین پہ آئے نا تو میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یار یہ رشتہ ہے ماں کا اولاد کے ساتھ، یہ رشتہ ہے خون کا خون کے ساتھ۔ آج ماں کے احساس ہمارے سینے میں دفن ہو کے رہ گئے اور ان کا احساس دیکھو، میرا بیٹا زمین پہ آئے تو کوئی کنکر نہ چبھے۔ ایک وقت تھا، صبح کا سویرا ہوا، سورج نکلا تو حضرت غور کی بیٹی اچانک بچی تھی، عمر 8 یا 7 سال تھی، ٹہلتے ٹہلتے خیموں کی طرف آ گئی۔ دور سے خیمے دیکھے، بچے ہوتے ہیں نا کچھ عجیب چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف جاتے ہیں، ہے کیا؟ انہیں اس سے مطلب نہیں کس کا خیمہ۔ دوڑتے دوڑتے آئی نا خیمے حسین کی طرف، اس نے خیموں کی طرف دیکھا، سب عبادت میں مصروف ہیں، کوئی تلاوت میں مصروف ہے۔ بچی اٹھی، سیدہ زینب کے قریب آئی نا قریب میں جا کے بیٹھ گئی۔ سیدہ زینب قرآن کی تلاوت فرما رہی ہیں، جب قریب آئی آپ نے اجنبی بچی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بیٹی کہاں کی رہنے والی ہو، ہمارے خیمے میں کیسے آئی ہو؟ بچی نے اشارہ کر کے کہا مائی وہ جو سامنے خیمے نظر آ رہے ہیں میں اس خیمے میں رہنے والے حر کی بیٹی ہوں، میرا باپ قافلے کا سردار ہے، سپہ سالار ہے فوج کا، میں اس کی بیٹی ہوں۔ اتنا سنا نا، حضرت سیدہ زینب نے مسکرا کے کہنے لگی تب تو ہمارے گھر کی مہمان ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں بیٹی ہمارا دستور یہ رہا ہے، ہمارے دروازے پہ جب کوئی مہمان آیا ہے تو ہم نے اسے خالی نہیں بھیجا ہے، لیکن افسوس کیا کریں آج ہمارے گھر میں پانی نہیں، ایک گھوٹ بھی، اگر پانی ہوتا تجھے پانی پلا دیتے، اگر ایک لقمہ روٹی کا ہوتا ہم تجھے روٹی کھلا دیتے۔ یہ بات آپ نے سیدہ اس نے حضرت زینب نے کہی حضرت حر کی بیٹی سے۔ اس کے بعد آپ کی نگاہ اٹھی، اچانک سامنے سے سیدہ سکینہ کا گزر ہوا، آپ نے حضرت سکینہ کو دیکھا، آواز دی، بلایا، کہا بیٹی ذرا قریب آؤ۔ جب قریب آئی حضرت سکینہ، آپ نے نگاہ ڈالی حضرت سکینہ کے چہرے پہ، آپ نے اپنے کانوں میں 2 بالی پہن رکھی تھی۔ حضرت زینب کہتی ہیں سکینہ جی پھوپھی، کہا یہ ہمارے گھر پہ مہمان بن کے آئی ہے اور کوئی مہمان ہمارے دروازے سے خالی جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم کچھ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت سکینہ مسکرا کے کہتی کیا دینا چاہتی ہو پھوپھی؟ کہا بیٹی اپنے کانوں کی ایک ایک بالی اتار دو تاکہ ہم اس کو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ تمہاری بالی پہنا دی جائے۔ حضرت سکینہ نے اپنے کانوں کی بالی اتاری ہے، سیدہ زینب نے
हुर की बेटी को बालियां दी हैं। जब बच्ची वापस जाने लगी, अल्लाह अकबर, तब हजरत ज़ैनब ने कहा था, बेटी ये करबला है, कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आ जाना, तुझे हम अपने घर का उसूल दिखाएंगे। हम माजरत के साथ तुम्हें रुखसत कर रहे हैं, यहाँ तुम्हारी कोई खिदमत न कर सके। बच्ची ने इतना सुना है, उसको कुछ एहसास हुआ और कुछ ना हुआ, वो दौड़ करके अपने खेमों की तरफ चली गई है। इधर मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर अपना पहला खुतबा इरशाद फरमाया है। खुतबे ने हजरत हुर के दिल में असर किया है, लेकिन डर रहे थे जाएं तो कैसे जाएं, अगर उनको उन्होंने ठुकरा दिया तो क्या होगा, अगर उन्होंने मुझको माफ ना किया तो क्या होगा। ये सोच करके अपने फौज के बीच में हजरत हुर हैं, अचानक सामने से आपकी बेटी का गुजर हुआ। जैसी बेटी का गुजर हुआ, निगाह पड़ी बच्ची के कानों पर, बुलाया बच्ची को, कहने लगे, ए बेटी जब हम आए थे यहाँ पे तेरे कान में बाली न थी, बता तो सही ये बाली कहाँ से लाई है। इतनी बात बच्ची ने सुनी है, इशारा करके कहती है, बाबा वो जो खेमे नजर आ रहे हैं, मैं सुबह उन खेमों में गई थी बाबा, जब मैं उन खेमों के अंदर गई मैंने अजीब हाल देखा, एक सफेद बालों वाली खातून थी, उन्होंने इस प्यार से मुझे सीने से लगाया। माँ, मैं जब उनके करीब पहुंची तो ऐसा लगा जैसे माँ ने अपने आंचल में संभाल लिया हो। मैं उनके करीब पहुंची तो बाबा उनके खेमे की कहानी अजीब थी। वो कहने के लगी, हमारे घर में पानी तक नहीं है, अगर पानी होता तो पिला दिया जाता। उनके खेमे में रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं था। बाबा मैंने एक पालना देखा है, उसके अंदर एक बच्चे को देखा है, प्यास की वजह से उसके होठ सूख चुके थे, वो अपनी जबान को सूखे होठों पर फेर रहा था। बाबा उस खेमे में इतना पानी भी नहीं है जब बच्चे की प्यास बुझाई जा सके। बाबा वो खेमे वाले कितने अच्छे हैं। जब वापस आने लगी तो उन्होंने मुझे अपने घर का पता बताया और कहा था कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आ जाना, वहां तेरी खिदमत करके गुलाम हम तुम्हारी मेहमान नवाजी का हक अदा करेंगे। इतना सुनना था, हजरत हुर की चीख निकल जाती है। शहजादी को सीने से लगाया, फरमाया, बेटी जानती है खेमे किसके हैं, वो कौन है जिन्होंने तुझे अपने घर में बुला करके ये बालियां दी थी। कहा बाबा मैं तो नहीं जानती हूँ। हजरत हुर की चीख निकली, रोए बेटी को सीने से लगाया, कहते बेटी आज इस कबीले का गुनाहगार मैं हूँ, इन खेमे वालों को रोकने वाला मैं हूँ, मैं चाहता हूँ उनसे माफी मांगो, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई है। तब आपकी बेटी ने कहा था, बाबा आपने पहचाना नहीं है, उन्हें जाना नहीं है, दम सीने से निकाल दीजिए। और वो तो इतने मेहरबान है, अगर दुश्मन की बेटी को वो बालियां दे सकते हैं तो बाबा उदास ना हो, जाना तेरा काम है, माफ कर देना ये सहरा के लालों का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, तैयार है अभी बैठने के लिए, जरा बोलते मचल के या हुसैन। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। बस इसी संजीदगी के साथ गुफ्तगू सुने। अच्छा भी हजरत, इतनी बात सुनी ना, हजरत हुर के दिल में ख्याल आया, चल हिम्मत कर, अगर तेरी बेटी को खाली नहीं लौटा सकते तो हुर तुझे कैसे खाली लौटा सकते हैं। आए, कदमों पे गिर गए, आका खता मेरी थी, रास्ता मैंने रोका, आपका मुजरिम हूं मैं, मगर मेरे हुजूर माफी चाहता हूं, क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है। मेरे हुसैन ने फरमाया, नाम क्या है। कहने लगे, हुजूर मेरा नाम हुर है, और हुर के माने होते हैं आजाद के। फरमाते सुन, आज तक तू दुनिया से आजाद था, आज अली के बेटे ने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया है। यार कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाते जा, हमने तुझे आज जहन्नम से आजाद कर दिया। हज़रत हुर ने इतना सुना है, कहते हैं आका फिर तो गुलामी का हक अदा करने दीजिए, क्या करोगे का इजाजत तो मैं सर कटाना चाहता हूँ, आपकी असमत पे अपना खून बहाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने इतना सुना, फरमाते हुर जाओ अपने बच्चों में जाके जिंदगी गुजारो। कहते नहीं आका अब मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं बताना चाहता हूँ अब तक मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं हुसैन के साथ हूँ। अल्लाह अकबर। अब हज़रत हुर को मेरे हुसैन ने इजाजत दी है, सवार हुए घोड़े पर, पहुंचे दुश्मनों के सामने, दुश्मनों ने देखा आग बबूला हो गए। अमीर इब्न साद कहने लगा, इसे मजा चखाओ, हमारा साथ छोड़ने की सजा क्या है इसे बताओ। उनको अंदाजा था हुर की ताकत का, वो जानते थे ये कितनों का मुकाबला कर सकता है। और यार जो रात और दिन जिसके बीच में रहे हो वो उसका कौन सा हुनर न जानते होंगे। उन्होंने हजरत हुर की ताकत के हिसाब से डबल लोग भेजे हजरत हुर को कत्ल करने के लिए, लेकिन जितने आए थे सबके सब कट के जमीन पे तड़प रहे थे। अमीर इब्न साद ने कहा था, और तुझे हो क्या गया है कि जब तू हमारे बीच था तो इतनों का मुकाबला नहीं कर सकता था, अब तूने डबल को गिरा दिया था। और कहते तुमने पहचाना नहीं है, कल तक तुम्हारे टुकड़ों पे था, आज मैं करबला वाले हुसैन के टुकड़ों पे बनने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। आखिरकार तीरों की बौछार की गई हजरत हुर पे, जमीन पे आए, शहादत का जाम किया, यके बाद दीगरे शहीद होते रहे, शहीद होते रहे, शहीद होते रहे। आखिर में जब बारी आई ना, अल्लाह अकबर, हजरत गाजी अब्बास कहने लगे, हुसैन मुझे भी इजाजत दे दो। तवज्जो है आपकी, हुसैन मुझे भी इजाजत दे दो। और यार शरबते पी के बैठने वालों उनकी प्यास देखो। मेरे हुसैन
مجھے بھی اجازت دیں. میرے امام نے فرمایا غازی تو میری کمر کا زور ہے, اگر تو چلا گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی. اسلام میں 4 علمدار ہوئے ہیں, پوری تاریخ اسلام میں 4 علمدار ہوئے ہیں. اور دیکھو نصیب دیکھو, چاروں علمدار خاندان بنو ہاشم میں ہوئے ہیں. ایک حضرت جعفر طیار, دوسرے میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ, تیسرے خیبر کے موقع پر مولا علی, چوتھے کربلا کے میدان میں غازی عباس. سبحان اللہ. یہ 4 علمدار ہیں اور چاروں خاندان قریش میں ہیں. فرماتے ہیں تو میری فوج کا علمدار ہے. اتنی بات جب امام نے کہی نا میری فوج کا علمدار ہے, نگاہ ڈالی آپ نے ان شہیدوں کی طرف جو لاشیں پڑی تھیں زمین پر بکھری ہوئی, دیکھ کے کہنے لگے حسین کس فوج کی بات کرتے ہو؟ جس فوج میں اکبر نہ رہا اس فوج کی بات, جس میں قاسم نہ رہا اس فوج کی بات, جس میں عون و محمد نہ رہے اس فوج کی بات. فوراً میرے حسین نے فرمایا غازی میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ کہتے ہیں آقا لگتے ہو. کہا پھر میرا حکم ہے خیمے میں جا کے بیٹھ جاؤ. غازی عباس خیمے میں آئے, ام بنین کی یاد آئی, رونے لگ گئے. کہتے ماں کاش تو مجھے آج اجازت دلا دیتی تو آج تیرا بیٹا یہاں شہادت سے محروم نہ ہوتا. یہ رو رہے تھے, دل میں خیال آ رہا تھا. اچانک پیچھے سے ایک چھوٹا سا ہاتھ غازی کے کاندھے پر آیا. آپ نے مڑ کے جب پیچھے دیکھا نا تو وہ ہاتھ کسی اور کا نہ تھا بلکہ حسین کی 7 سال کی شہزادی حضرت سکینہ کا ہاتھ تھا. ایک ہاتھ میں مٹی, ایک ہاتھ میں لکڑی کا پیالہ تھا, دوسرا ہاتھ غازی کے کاندھے پہ ہے. آپ نے دیکھا شہزادی کی طرف بیٹی کیسے آنا ہوا. کہتی ہے غازی ہر خیمے میں گئی تھی, آج ایک چھوٹی سی ضرورت پڑ گئی ہے. کہا کون سی ضرورت؟ کہا آج سکینہ کو کچھ پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا غازی عباس کی آنکھیں برسنے لگی. فرماتے ہیں میری شہزادی سکینہ آج 3 دن ہو گئے, میری شہزادی کو آج پانی کی ضرورت پڑی ہے. اللہ اکبر. سکینہ کہتی ہے چچا میں ہر خیمے میں گئی تھی لیکن کہیں پانی نہ ملا. سب نے یہ کہہ دیا سکینہ اگر پانی ہوتا تو ہم تجھے ضرور دیتے, اس لیے کہ تیری پیاس سے زیادہ تو پانی نہ تھا, تیری ذات سے زیادہ ہمیں پانی پیارا نہ تھا. اللہ اکبر. کہتی ہیں غازی آج میں پانی اپنے لیے لینے نہیں آئی ہوں بلکہ میرا بھائی پالنے میں لیٹا ہوا ہے. کل تک تو وہ مجھ سے گردن کے ذریعے زبان کے اشارے سے بات کر رہا تھا لیکن آج میرا اصغر ناراض ہو گیا ہے, اس نے گردن پھیر لی ہے, وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چچا ایک تھوڑے سے پانی کا سوال ہے, سنا کہ آپ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے, آج میرے بھائی کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دیجئے. اتنا سنا غازی عباس کہتے ہیں بیٹی میں مجبور ہوں, تمہارے والد مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اتنا سنا نا حضرت سکینہ سن کے واپس پلٹی, کہنے لگی چچا اگر یہ بات ہے تو کوئی بات نہیں, بڑی حسرتیں لے کے آئی تھی تمہارے دروازے پر, بڑی آرزوؤں کے ساتھ آئی تھی لیکن افسوس آج غازی کی چوکھٹ سے سکینہ خالی جا رہی ہے. اتنا کہہ کر کے سیدہ نے چند قدم بڑھائے تھے, غازی عباس کی چیخ نکل جاتی ہے. فرماتے شہزادی ٹھہر جائیے. حضرت سکینہ ٹھہر جاتی ہیں اور پھر آپ نے یوں بازو پھیلائے شہزادی کی طرف. حضرت سکینہ توڑ کر کے آئیں, چچا کی گردن میں ہاتھ ڈالا, لپٹ کے رونے لگی. کہتی ہیں چچا اگر میری پیاس کا معاملہ ہوتا تو میں پیاسی مر جاتی, پانی کا سوال نہ کرتی. 3 دن ہو گئے پانی کو لیکن چچا میں نے آپ سے پانی نہیں مانگا ہے. آج میرا اصغر اتنا پیاسا ہے کہ اس کی گردن تک نہیں گھوم رہی ہے, اب اس کی زبان تک چلنا بند ہو گئی ہے. بھائی کی پیاس نے مجبور کر دیا ہے. اور یار بہنیں ہوتی ہیں بھائیوں کا درد گوارا نہیں ہوتا ہے, یہ بہنیں ہوتی ہیں جو بھائیوں کے درد کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں. فرماتی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے اس لیے آ گئی تھی. آپ فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے اگر ہو سکے تو آؤ, میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں اور تم وہاں آؤ, پھر زہرا کا باپ زہرا کا بیٹا جانے اور یا پھر ان کا غلام جانے. یہ کہہ کے آپ آئے ہیں. آنے کے بعد پھر آپ نے زانوئے ادب طے کیے, میرے امام کے خیمے میں بیٹھ گئے. جیسی بیٹھے ہیں آ کر کے امام علی مقام فرماتے غازی پھر آ گئے ہو, کوئی جواب نہ دیا, گردن جھکا کے بیٹھے ہیں. فرماتے حسین غازی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میدان کربلا جاؤ گے تو میری جو فوج ہے اس کا علم نیچا ہو جائے گا. کہنے کا مطلب یہ تب میری کمر ٹوٹ جائے گی, پھر فوج کا علم کون اٹھائے گا, میری جماعت کا علمبردار کون ہوگا. کوئی جواب غازی نے نہیں دیا ہے. اتنے میں ایک ہاتھ میں مشکیزہ لے کر کے حضرت سکینہ آئی ہیں. آنے کے بعد وہ مشکیزہ لا کر کے غازی عباس کے کاندھے پہ رکھا اور کہتی چچا دیر کس بات کی ہے, میرا اصغر پیاسا ہے, پانی لا کر کے دیجئے. اتنا کہا حضرت سکینہ نے. غازی عباس کی نگاہ اٹھی ہے, آقا حسین کے چہرے پہ جا کے پڑ جاتی ہے. جیسی حسین کے چہرے پہ آئی ہے اب کیا دیکھتے ہیں, غازی کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں, حسین کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں. میرے غازی نے کہا تھا آقا اب بتائیے کیا کرنا ہے. سکینہ وہ ہے جس کی کبھی آپ نے نہیں ڈالی ہے اور آپ کو
جس کی کبھی میں نے نہیں ڈالی ہے. اب بتاؤ کیا کروں؟ اگر آپ کی مانتا ہو تو سکینہ کی نافرمانی ہوگی, اگر سکینہ کی مانتا ہو تو آپ کی نافرمانی ہوگی. فیصلہ آپ کا ہے. اتنا میرے حسین نے سنا ہے. فرماتے غازی پھر جیسے سکینہ کہتی ہے ویسا ہی کر دے, جو یہ کہہ رہی ہے وہی کرو. اتنا سننا تھا. غازی اٹھے ہیں, اپنے خیمے میں آئے ہیں, مشکیزہ ہاتھ میں ہے, دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے. جب تلوار ہاتھ میں دیکھی میرے حسین نے فرمایا یہ تلوار کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہ حضور پانی لے کر کے آنا ہے, 22,000 کا پہرا ہے, ایسے تھوڑی دے دیں گے پانی. میرے حسین نے کہا تھا غازی خبردار تلوار مت چلا دینا, اگر تم نے تلوار چلا دی تو تاریخ جب لکھی جائے گی مالک لکھے گا کہ علی کے بیٹے پانی کے لیے لڑتے لڑتے مر گئے تھے. کہا ہم یہاں پر تلوار چلانے نہیں آئے ہیں, ہم یہاں پہ صبر دکھانے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. غازی عباس نے تلوار نیام میں ڈالی ہے, بیٹھے کے سوار ہوئے کے گھوڑے پر, اور جب چلے گئے میدان کی طرف میرے حسین نے فرمایا تھا ام بنین آ جاؤ, شہر فاطمہ آ جاؤ, شہربانو آ جاؤ, اور سب کو بلایا. اور بلانے کے بعد آپ فرماتے ہیں تم کہا کرتی تھی نا کہ میرے بابا علی کیسے لگتے تھے, آؤ تمہیں علی کا جلوہ دکھاؤں. اتنی بات جب کہی نا تو شہزادیاں اپنے اپنے خیموں کے تنابے کے آڑ میں آ گئی. حضور کدھر ہے علی؟ فرمایا جسے علی دیکھنا ہو وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھ لے, جسے علی کا دیدار کرنا ہو وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھ لے, جو یہ چاہتا ہے علی کا جلوہ دیکھنا ہے وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھے. فرماتے تم نے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہے. جب علی میدان جنگ میں جاتے تھے تو ایسے ہی رکھتے تھے. آج دیکھو بدن غازی کا ہے, جلوہ مولا علی کا نظر آ رہا. اللہ اللہ, کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ. غازی عباس گئے اور شیر ہے علی کا, بزدل ماں کا نام نہیں ہے, ام بنین کا شہزادہ ہے. اور جانتے ہو جب غازی عباس پیدا ہوئے ایک خاتون دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد حضرت علی کو خوشخبری دی, مبارک ہو عباس آئے ہیں. مولا علی نے اتنا سنا آنکھیں برسنے لگی. خاتون کہنے لگی میں نے بیٹے کی خوشخبری دی ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے ابتدا دیکھی ہے, علی انتہا دیکھ رہا ہے. یہ غازی عباس ہوش سنبھالا. جانتے ہو ماں نے کیا کہا تھا؟ ہوش سنبھالنے کے بعد ام بنین نے کہا تھا بیٹے حسن کیا لگتے ہیں تیرے؟ کہنے لگے بھائی. حسین کیا لگتے ہیں؟ بھائی. پھر اس کے بعد کہا زینب کیا لگتی ہیں؟ بہن. ام کلثوم کیا لگتی ہیں؟ بہن. ماں نے کہا بیٹے لیکن آج ایک سبق یاد کر لے. ماں کون سا سبق؟ فرمایا لے تختی لے, قلم لے اور لکھ, حسین میرے آقا ہیں, میں حسین کا نوکر ہوں. سبحان اللہ. حسن میرے آقا ہیں, میں حسن کا غلام ہوں. زینب سیدانی ہیں, ہم ان کے نوکر ہیں. یہ سبق ماں نے پڑھایا. روئے غازی عباس بچپن میں, کہنے لگے ماں اگر حسن میرے بھائی لگتے تو پھر میں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا, اگر حسین میرے بھائی لگتے ہیں تو میں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا. تو ام بنین نے کہا تھا بیٹے تم نے ام بنین کا دودھ پیا ہے, انہوں نے خاتون جنت کا دودھ پیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم ام بنین کی گود میں پلے ہو, وہ سید الانبیاء کی شہزادی کی گود میں پلے ہیں. اور بیٹے ساری دنیا کی ماؤں کا دودھ ایک پلے میں رکھا جائے, سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ دوسرے پلے میں رکھا جائے. فرماتی سارے دودھوں کا تقدس, سارے دودھ کا پاکیزگی اور کمالات اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو کمال اللہ نے فاطمہ الزہرا کے دودھ میں رکھا ہے. یہ فرمایا تھا, یہی سبق کربلا تک یاد کرایا. پھر غازی عباس گئے, میدان خالی, کوئی ثابت نہیں کر سکتا. نہر فرات تک پہنچنے سے پہلے تلوار چلائی. گئے نہر فرات میں گھوڑا اتار دیا, مشکیزہ بھرا اور ہاتھ میں پانی لیا. پینا چاہتے تھے, سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. جب چلے تھے تو حضرت سکینہ نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا چچا وعدہ کر کے جا پانی لے کے آئے. اتنی بات یاد آ گئی غازی کو, پانی چھوڑ دیا. تشنا لبوں نے ہوٹ نہ رکھے فرات پر, تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے. پانی پھینک دیا. اس کے بعد خیال آیا باز تو انسان ہے مگر جس پہ سوار ہو کے آیا یہ تو جانور ہے. آپ نے اشارہ کیا گھوڑے کو پانی پینے کے لیے, اس کی لگام کھینچی, منہ نیچا کیا, لیکن اس نے منہ اٹھا دیا. سوچا شاید اشارہ نہیں سمجھا, آپ نے گردن جھکائی, پیر اس کی گردن پہ رکھا, منہ پانی تک پہنچا دیا, لیکن اس نے پانی کو ہونٹ نہیں لگائے. غازی عباس نے اپنے سواری گھوڑے کی آنکھوں کی طرف جھانک کے دیکھا, پانی تھا آنکھوں میں پانی اس کی. غازی نے قدم ہٹا لیا, جیسی قدم ہٹایا گھوڑے نے سر اٹھایا. اٹھانے کے بعد ایک بار رخ کیا ہے سیدہ کے خیمے کی طرف, اور اس کے بعد پھر آنکھ میں آنسو آئے گھوڑے کی. گویا وہ جانور بھی کہہ رہا تھا عباس میں جانور ضرور ہوں لیکن غیرت دار ہوں, میں بے وفا نہیں ہوں وفادار ہوں. میرے مالک کے گھر والے پیاسے رہے اور میں پیاس بجھا لوں, یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. گھوڑے تک نے پانی نہ پیا, کیسے کہہ دیتے ہو وہ پانی کو ترسے. اور خدا کی قسم اگر اشارہ کر دیتے نہر فرات کی اوقات کیا ہے, اگر وہ کہہ دیتے تو حوض کوثر کے چشمے ان کے قدموں کے نیچے سے نکال دیے جاتے.
سبحان اللہ انہوں نے چاہا نبی پانی، اگر وہ چاہ دیتے تو پیروں سے حوض کوثر نکلتا۔ جس نے حسین کی ولادت پہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا، اگر محبوب اس نواسے کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا یا اللہ جب حسین کو 3 دن کی پیاس ہو تو اس کے پانی کا انتظام کر دینا، خدا کی قسم حوض کوثر کا ایک چشمہ نہیں، ہر خیمے میں الگ الگ چشمے نظر آتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پاور والے نانا کے نواسے ہیں، مجبور نہیں تھے، لیکن یہ مقام امتحان ہے، مقام امتحان ہے۔ غازی گئے، جانور نے بھی پانی نہیں پیا، آپ نے مشکیزہ اٹھایا، یوں کاندھے پہ ڈالا، سوار ہوئے گھوڑے کو دوڑا دیا خیموں کی طرف۔ اب ذرا توجہ کرنا، ادھر غازی عباس چلے ہیں، ادھر سامنے حضرت سکینہ نے چچا کو دیکھا، ایک ہاتھ میں پیالہ ہے، چچا کو آتے دیکھا، مسکرائیں، کہیں مڑ کے اپنے بھائی اصغر کے پالنے کے پاس کہنے لگی اصغر چپ ہو جا، چچا آنے والے ہیں، پانی لانے والے ہیں۔ اور یار مجھے بتا تو صحیح، اگر تیری بیٹی ایک دن روزہ رکھ لیتی ہے، شام کو کس مشروب کا انتظام تم نہیں کرتے ہو؟ سوچتے ہو آم کا جوس بھی لے چلوں، کوئی چاہتا ہے انار کا بھی جوس لوں، موسمی کا بھی جوس لوں، طرح طرح کے مشروب، طرح طرح کے شربت لے کے چلتے ہو، کیوں تمہاری بیٹی نے ایک دن کا روزہ رکھا ہے؟ پھر حسین کی شہزادی نے تو 3 دن سے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا ہے، ان کے پالنے میں لیٹا ہوا اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا حضرت سکینہ کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور دور سے دیکھ رہی ہیں، اشارہ کر کے کہتی ہیں چچا جلدی آ جا، چچا جلدی آ جا۔ غازی چاہتے تھے کاش میرے پر لگ جاتے، میں اڑ کے سکینہ کے قدموں تک پہنچ جاتا، مگر مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب گھوڑے نے رفتار پائی ہے، عمرو بن سعد نے کہہ دیا لوگو یہ خیمے تک پانی پہنچنے نہ پائے، اگر ایک گھوٹ پانی حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تو پھر تاریخ لکھی جائے گی۔ ایک آدمی نے 22,000 کو کاٹ کے رکھ دیا تھا، ایک آدمی نے پورے لشکر کو تہو تیغ کر ڈالا تھا، ایک گھوٹ پانی کا حسین کے خیمے تک نہ پہنچنے پائے۔ اللہ اکبر، اتنا عمرو بن سعد نے کہا ہے، چاروں طرف سے غازی کو گھیرا گیا ہے، جب گھیرا گیا تلواریں اٹھنے لگی، غازی نے بھی تلوار نیام سے باہر کی ہے، ابھی میرے غازی نے تلوار نہیں چلائی ہے، صرف نیام سے باہر کی ہے، راستہ صاف ہونے لگا، ہر طرف سے آپ پر پرچی اور بھالوں کے حملے ہونے لگے۔ غازی عباس نے ہر بار کو سنبھالنا شروع کیا ہے، جب دیکھا ظالموں نے کہ رفتار رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، حضرت غازی عباس پہ حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ایک یزیدی پیچھے سے آیا، اس نے اس کے بازو پہ وار کر دیا جس بازو پہ وہ لٹکا ہوا تھا مشکیزہ، جیسی وہ بازو کٹا ہے، غازی عباس نے مشکیزہ دوسرے بازو میں سنبھالا ہے، اس کے بعد آپ اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلا رہے ہیں، مشکیزہ بھی سنبھال رہے ہیں۔ پھر ظالموں نے دیکھا کہ اب اس بازو پہ مشکیزہ سنبھالا گیا ہے، اس کے بعد یزیدیوں نے اس بازو پہ غازی کے حملہ کیا جس پہ مشکیزہ ٹنگا تھا، غازی نے دانتوں میں مشکیزے کو دبایا ہے، گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، جب بازو کٹے سکینہ دیکھ رہی ہے، اپنے اصغر کی طرف دیکھ کے کہتی اصغر دعا کر میرا چچا واپس آ جائے، میرا چچا واپس آ جائے، اشارہ کر کے کہتی ہیں چچا جلدی آ جا، چچا جلدی آ جا۔ آج غازی عباس سکینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پہلی بار آنکھ میں آنسو آئے ہیں غازی کے، چاہتے تھے کہ مولا پر دے دے، میں اڑ کے مشکیزہ سکینہ کے قدموں تک پہنچا دوں، لیکن پھر بھی جب کوئی دوڑنے کی کوشش ہے، مشکیزہ دانتوں تلے دبا ہے، گھوڑا گزرنا چاہتا ہے دشمنوں کی بھیڑ سے، اتنے میں عمرو بن سعد نے کہا کیا دیکھ رکھے ہو، تیروں کی بارش کر دو۔ جو تیر مشکیزے پہ آ رہا ہے سکینہ کے، غازی عباس اپنے جسم پہ تیر لے رہے ہیں، اگر تیر ادھر سے آتا ہے غازی ادھر کمر کر دیتے ہیں، اگر تیر ادھر سے آتا ہے غازی ادھر کمر کر دیتے ہیں، تاکہ کوئی بھی تیر سکینہ کے مشکیزے کے پار نہ ہونے پائے۔ لیکن اللہ اکبر، کہاں تک سنبھالتے، ایک تیر آیا ہواؤں کو چیرتا ہوا، سکینہ کے مشکیزے کے پار ہو جاتا ہے، جب تیر مشکیزے کے پار ہوا ہے، میرے غازی نے رو کر کے دیکھا ہے سکینہ کی طرف، جب مشکیزے کا پانی گرنے لگا، تیر سینے کے پار ہونے لگے ہیں، ادھر سے کہتا سکینہ کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ جاتا ہے، پیالہ نیچے آیا ہے، رو کر کے اپنے بھائی سے کہتی ہیں اصغر دعا کر میرا چچا واپس آ جائے، پانی آئے نہ آئے میرا غازی واپس آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ رو کر کے سکینہ نے کہا ہے، اشارہ کر کے کہتی ہیں چچا جلدی آ جا، لیکن ایک تیر آیا، غازی عباس کی آنکھ میں پار ہو جاتا ہے، دوسرا تیر آیا ہے، دل کے پار ہو جاتا ہے، جب سواری سے نیچے آنے لگے ہیں، آواز دیتے ہیں ادرکنی یا حسین، حسین مجھے سنبھالو، اتنا سنا ہے میرے حسین نے یوں کمر کو پکڑا ہے، کہتے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، پہنچے ہیں میدان کربلا میں، اللہ اکبر، غازی نیچے آ چکے ہیں، آواز دے رہے ہیں غازی میرے بھائی، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کہتے غازی کہاں ہو، کچھ پتا بتاؤ۔ اللہ اکبر، آواز آتی ہے آقا میں یہاں ہوں۔ آقا حسین نے کچھ قدم آگے بڑھائے، غازی کا ایک بازو ملا ہے، کچھ قدم اور آگے بڑھائے ہیں، دوسرا بازو ملا ہے، دونوں بازوؤں کو اٹھایا ہے حسین نے، اور غازی
غازی کو آواز دے رہے ہیں، غازی کہاں ہو؟ آواز آتی ہے، حسین جہاں اکبر نے ماں کو صفائی کرتے دیکھا تھا میں اسی جگہ پہ لیٹا ہوا ہوں۔ غازی عباس کے پاس حسین پہنچے ہیں، جانے کے بعد غازی کا سر گود میں رکھا ہے۔ اور یار کتنا مشکل ہے کربلا کو سن لینا، کتنا مشکل ہے کربلا کو بیان کر دینا۔ اللہ اکبر، حسین نے غازی کا سر گود میں رکھا، غازی کا سر گود میں رکھا، آنکھ میں آنسو ہے حسین کی۔ غازی کہتے ہیں آقا اگر میرے بازو ہوتے تو میں یہ تکلیف نہ دیتا، ایک تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ کہا میرے بھائی کون سی تکلیف؟ کہا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں اپنے ہاتھ سے آنکھ کا خون صاف کر لیتا، میری آنکھ کھل نہیں رہی ہے، مہربانی کرو اپنے ہاتھوں سے خون صاف کر دو تاکہ میں جاتے جاتے اپنے آقا کا چہرہ دیکھتا چلا جاؤں، اپنے حسین کے چہرے کی زیارت کرتا چلا جاؤں۔ میرے حسین نے جو کاندھے پہ مصطفیٰ کی چادر تھی اس چادر سے غازی کی آنکھ کا خون صاف کیا ہے۔ جب آنکھ کا خون صاف ہوا ہے غازی نے آنکھ کھولی ہے، کہتے حسین کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا میرے حسین تم نے ہر لاش کو یہاں سے اٹھایا ہے، ہر شہید ہونے والے کو خیمے تک پہنچایا ہے، لیکن غازی کی اتنی خواہش ہے۔ کہا کون سی خواہش؟ کہا میری شہادت کے بعد مجھے خیمے میں لے کے مت جانا، مجھے خیمے کی طرف لے کے مت جانا۔ میرے حسین نے کہا تھا غازی کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بہن زینب تمہارے دیکھنے کی منتظر ہے، خیمے میں تمہاری شہادت کی خبر سننے کے لیے بیٹھی ہے، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کہتے آقا مجھے لے کے مت جانا۔ جب میں خیمے سے چلا تھا میری سکینہ نے مجھ سے کہا تھا چچا وعدہ کر پانی لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ میں نے کہا تھا سکینہ اگر غازی آئے گا تو پانی بھی لے کے آئے گا۔ اگر لے کر کے گئے اور سکینہ نے مجھ سے پوچھ لیا چچا وعدہ کر کے گئے تھے پانی کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ غازی عباس کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں اور اس کے بعد اپنے حسین کا چہرہ دیکھا ہے اور روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ غازی عباس کے جسم کو اٹھایا ہے حسین نے، خیمے میں لائے ہیں، جب لا کر کے بیٹھ لٹایا ہے اللہ اکبر حضرت سکینہ آئی ہے، ہاتھ میں وہی پیالہ ہے، سرحانے رکھا پیالہ اور اس کے بعد چچا کا ماتھا چوما اور چوم کے کہا تھا چچا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ پانی لانا تو پھر آنا ورنہ زندہ مت آنا، چچا تم کیوں نہ آئے؟ اتنی بات کہی حضرت زینب نکل آئی ہے، آنے کے بعد بھائی کے سرحانے بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد کہا تھا عباس جب بھائی بہنوں سے رخصت ہوتے ہیں تو دعائیں دے کر کے جاتے ہیں اور تم تو عباس مجھے دعائیں تک نہ دے کے گئے۔ اتنی بات زینب نے کہی ہے، حسین نے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا زینب تم خاتون جنت کی شہزادی ہو، صبر کا مظاہرہ کرو، ہم کربلا کے میدان میں ضرور ہے لیکن صبر کر کے یہاں تمہیں فاطمہ کی غیرت بچانی ہے اور گردن کٹا کے ہمیں مصطفیٰ کی امت بچانی ہے۔ کیا بات ہے بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر، یہ کربلا کی پیاس ہے۔ تمہارے دروازے سے کبھی کوئی پیاسا گزرنے لگے تو صرف 10 دن نہیں 365 دن اس کی پیاس بجھانے کا انتظام کرنا۔ اگر کوئی تم سے پوچھ لے یہ پانی کیوں پلا رہے ہو، کہہ دینا ہم زمانے کے یزیدوں کو بتا رہے ہیں اور وہ حسین تھے کربلا میں، ہم حسینی ہیں۔